اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله فقد رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد پانی کیسا پانی وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت فخر دو عالم رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی دو عیدوں میں سے کل کا دن عید الاضحیٰ کا دن بڑی عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ کے حضور میں دو گانا نماز بھی پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور پھر اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی. کل مختصر وقت میں ماشاءاللہ نماز بھی ہو گئی
عربی خطبہ بھی ہو گیا، بیان بھی ہو گیا، الحمدللہ دعا بھی ہو گئی۔ جب مجمع بڑا ہوتا ہے تو اس وقت دل چاہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اہم اور ضروری باتیں ماشاءاللہ سامنے آئیں، لیکن قربانی دینے کی لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، اس میں زیادہ لمبی بات ہو تو پھر پوری بات بھول لیتی، تھوڑی بات ہے تو یاد رکھ لیتی، لمبی بات ہوئی تو کیا اتنا لمبا کر لینا بول کو بھول ہی جاتی۔ تو بات بھی الحمدللہ ہوئی، لیکن جو اہم اور ضروری بات یہ تھی کہ ماشاءاللہ ایک تو اللہ کے حضور میں ہر عمل کا کرنا یہ الگ کام ہے، اور پھر اس عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرانا یہ دوسرا کام ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس عمل پر باقی رہنا۔ قربانیاں تو ماشاءاللہ کل ہوئی، دعا بھی کرتے رہنا، کیونکہ کل جس طرح عید کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، آج بھی قربانی کا دن ہے، دوسرا دن ہے، اور کل ماشاءاللہ تیسرا دن ہے۔ تیسرے دن مغرب کی اذان سے پہلے جس کی قربانی کل نہیں ہوئی، آج نہیں ہوئی، ان کے لیے موقع ہے کہ تیسرے دن مغرب کی اذان ہونے سے پہلے وہ بھی ماشاءاللہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ذبح ہو گیا تو بس چھلنا، کترنا، بانٹنا سب بعد میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں تک ماشاءاللہ گنجائش ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہو کر کسی وجہ سے نہیں دے سکے وہ آج بھی کوشش کرے، کل بھی کوشش کرے، یہ 2 دن کوشش کرنے کے باوجود کہیں موقع نہیں ہوا تو پھر وہ قربانی کی رقم کسی غریبوں کو صدقہ کرے۔ تو بہرحال ایک کام تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ قربانی کا دینا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ماشاءاللہ قربانی قبول ہو اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ بکرا ذبح ہوا اور پھر ماشاءاللہ اچھا کل ایک بات یہ بھی ذہن میں رہ گئی، اب عرض کر دوں تاکہ آئندہ جو ہے کام آ جائے۔ قربانی کرتے وقت قربانی کی کسی بھی چیز کو بدلے کے طور پر، کام کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قصعی ڈیمانڈ کرے 1500 سے کم ہوتا نہیں، 2000 سے کم ہوتا نہیں، اس سے بولے بھائی 1000 روپے تجھے دے تو 500 کا گوشت بھی دیا تو یہ بدلہ نہیں چلتا۔ یہ ایک مسئلہ عام طور پر شہر بنگلور میں، ہمارے محلے میں تو نہیں رہنا، شہر بنگلور میں چل رہا، وہ یہ ہے قربانی کرو چمڑا لے جاؤ، ہاں قربانی کرو نہیں، ذبح کرو چمڑا لے جاؤ۔ مطلب کیا؟ ذبح کے بدلے میں، ذبح کی اجرت میں آپ گویا چمڑا دے رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کوئی چیز اجرت میں، مزدوری میں دے نہیں سکتے۔ قصعی کا جو یہ ہدیہ ہے وہ ہدیہ فکس کرے اسے دے، اور قربانی کا جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا ہدیہ آپ کو دینا ہے تو دیو، نہیں دینا ہے تو نہیں دیو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہزاروں کے جو ہے ماشاءاللہ جانور خرید کر 100-200 ذبح کرنے والوں کو دینے سے اب پیچھے ہٹ جائے، یہ بات الگ ہے، دیو نہ دیو، ذبح کرو چمڑا لے جاؤ۔ مطلب کیا؟ ذبح کے بدلے میں، ذبح کی اجرت میں، ہدیے میں آپ گویا چمڑا دے رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال بزرگو دوستو، یہ 2 باتیں کل جو ضروری تھی ذہن سے نکل گئی، آئندہ ماشاءاللہ کام آ جائے تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی۔ تو اب ماشاءاللہ قربانی تو ہو گئی، آج بھی، کل کا دن بھی، جب بھی موقع ہے، اللہ تیرے دربار میں ہم نے جو قربانی دی ہے اسے تو قبول کر لے، اسے تو قبول کر لے، بارہا ماشاءاللہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز دوستو، قربانی کا جو اصل مقصد ہے، اصل اس کی روح ہے۔ ہر چیز میں ایک روح ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک روح ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ مائک میں بات کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اس مائک کا ایک جسم ہے، اس کا ایسا منہ ہے، یہاں کاڑی ہے، پھر ویر ہے، یہ جسم ہے۔ یہ اس کی روح کیا ہے کہ اس سے آواز آئے ہے، یہ ہو اور اس سے بھی بہترین ہو لیکن آواز نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح نہیں ہے۔
انسان ماشاءاللہ سارے اس کے پارٹس 360 پارٹس جوائنٹس حرکت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یہ کب کر رہے ہیں؟ جب اس ہمارے جسم میں روح باقی ہے۔ اگر روح باقی نہیں ہے تو یہ ہاتھ خود بخود نہیں اٹھ سکتا، یہ زبان چل نہیں سکتی، یہ کان سن نہیں سکتے، یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتے، یہ پیر چل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی روح گئے تو پیر بھی چلے گئے، پیر وہی ہے، ہاتھ اسی جگہ میں ابھی ہے، لیکن کام نہیں کر رہے۔ یہ اس لیے کہ یہ ظاہری جسم ہے، اس جسم کو چلانے کے لیے دوستو اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو رکھا ہے۔ اسی طرح بزرگوں دوستو قربانی کا کرنا، جانور کا ذبح کرنا، یہ ظاہری جسم ہے، اس کی روح، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے۔ کیوں پیدا ہو؟ یہ قربانی کی پہلی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے، اور پھر ماشاءاللہ اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو باقی رکھا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، اذ قال له ربه اسلم، اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم کے پروردگار نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، اسلم، ابراہیم تم میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، ابراہیم تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکا لو، ابراہیم تم میرے احکامات کو مان لو۔ تو پھر دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام ہے، خلیل اللہ ہے، فرمایا کہ آپ نے جب گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا، جی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ گھر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لیا، جی اس سے پہلے کعبۃ اللہ ڈھا چکا تھا، اور پھر اس کے علاوہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اس امت کے آخری فرد تک حج کو جانے والے، اللہ کے گھر میں حاضری دینے والوں کے لیے ندا جو لگائی، آواز جو لگائی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی۔ اللہ کا گھر تعمیر ہوا، تو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے عمل کا کرنا، دوسرا اس عمل کا قبول کرانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کیے، اللہ کا گھر بنائے، بناتے ہی چھوڑ ڈالے نہیں، بناتے ہی واٹس ایپ میں نہیں ڈالے، انسٹاگرام میں نہیں ڈالے، یہ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالے، فوراً دوستو بناتے ہی دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار میری اس خدمت کو، میری اس تعمیر کو، میرے اس گھر کے بنانے کو اے اللہ تو قبول کر لے۔ دوستو ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں تھا، ریاکاری کا کوئی ظاہری سبب نہیں تھا۔ آپ کا گھر، اللہ کا گھر آپ نے جو بنایا، نہ تو امریکہ کے سٹی میں تھا، نہ بنگلور سٹی میں تھا، بلکہ دوستو 4 پہاڑیوں کے درمیان میں تھا، اور آپ ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ فرمایا ریاکاری کا کوئی ظاہری شائبہ بھی نہیں تھا، فرمایا اس کے باوجود کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میرے اس خدمت کو، میرے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں مسلمان کے لیے، جی ہر فرد امت کے لیے یہ ضروری ہے ہر عمل کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ نماز پڑھے تو نماز کے بعد دعا ہو اے اللہ اس نماز کو قبول کر لے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قربانی دے، حج کرے، کچھ بھی کرے، فرمایا اس عمل کے بعد یہ دعا ہو کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ اس عمل کی فکر بہت ضروری ہے۔ تو بزرگوں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پہنچے ہوئے جی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، فرمایا اس کے باوجود اللہ کہہ رہے اذ قال له ربه اسلم، تو بغیر کسی چنو چرا کے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، تمام جہاں کے پروردگار کے سامنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ تو بزرگوں دوستو یہ دنیا ہی فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں
جھکا کر اپنے آپ کو فرمایا زندگی گزارنے کا نام ہے۔ دین اسی کا نام ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کے سامنے فرمایا دوستو اپنے آپ کو ہمیں جھکانا، اپنے خواہشات کو جھکانا، اپنے جذبات کو جھکانا۔ ماشاءاللہ قربانی جانوروں کی دینے والے کی تعداد بہت بڑی ہے، ساتھ ہی ساتھ دوستو اپنے جذبات کی، اپنے ضد کی، اپنی انانیت کی، اپنی بڑائی کی، ان سب کی ماشاءاللہ ہمیں قربانی دینا ہے۔ اسلمت لرب العالمین، یہ قربانی کی روح ہے، یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ اور پھر قربانی کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارے اندر ماشاءاللہ اطاعت کا جذبہ آ جائے۔ جب بھی اللہ کا حکم سامنے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آئے، بغیر کسی چن و چرا کے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اسی کا نام دوستو قربانی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے دین پر اتنی محنت کر لی تھی، فرمایا جب بھی اللہ کا کوئی حکم سامنے آ جاتا، بغیر کسی چن و چرا کے فرمایا اپنے آپ کو تسلیم کر لیتے، بغیر کسی چن و چرا کے، ذرہ برابر سوچتے نہیں تھے یہ ہمارے لیے حکم کیوں ہے، ایسا کیوں آیا، یہ ذرا برابر چن و چرا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ گزری تو وہاں کے بادشاہ نے ان پر سبقت حاصل کرنے کے لیے، ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی محنتیں کر لی، طرح طرح کی کوششیں کر لی، لیکن دوستو اس کے مقدر میں ہار ہی ہار رہی، جیت نہیں سکے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ ان صحابہ پر غالب آنے کے لیے ہمارے ہتھیار، ہماری طاقت کام نہیں آئی، اب کیا کریں گے؟ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ایمان کو بگاڑیں گے، ان کے اندر جسم کی طاقت سے زیادہ ان کے اندر ایمان کا پاور زیادہ ہے، اگر ان کے ایمان کے پاور کو کمزور کر دو تو پھر یہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں طرف برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا جہاں سے صحابہ کی ماشاءاللہ جماعت گزرنا تھا۔ اب وہ سب کے سب گزر گئے، کسی نے کسی لڑکی پر فرمایا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ دوستو ایمان اس قدر بن چکا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کسی کی طرف کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ اب اللہ معاف فرمائے یہ ایمان کمزور پڑ گیا، یہ ایمانی طاقت کمزور پڑ گئی۔ اب ہمارا نوجوان بیٹھ کر ڈھونڈ کر سرچ کر فرمایا اب موبائل سے دیکھ رہا ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھ لیں اچھی طرح، کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ حرام ہے۔ فرمایا کسی پیپر پر دیکھنا، کسی اشتہار پر دیکھنا، کسی فوٹو کاپی پر دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو حضرات صحابہ کا دوستو ایمان اس قدر بن چکا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کر رکھتے، سرنڈر کر رکھتے ہیں۔ اور فرمایا دوستو یہ وہ صفت ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں میرے بزرگوں دوستو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر زندگی گزار لے گا اس کی زندگی دنیا کی بھی آخرت کی بھی کامیاب بنتی چلی جائے گی ہر معاملے میں۔ اس لیے یہ 4 باتیں حضرات علماء نے فرمائی کہ ہر نعمت پر آدمی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہر نعمت پر شکر گزاری، اور فرمایا کہ حالات، پریشانیوں اور مصیبتوں میں صبر، من شکر علی نعمائی، جو ہماری نعمتوں پر شکر کرے اور پھر ہماری مصیبتوں پر صبر کرے۔ ولم یرضى علی قضائی، اصل میں ہے کہ من لم یشکر علی نعمائی، جو ہماری نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرتا، من لم یصبر علی بلائی، ہماری مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، ولم یرضى علی قضائی، اور فرمایا جو ہمارے تقدیر پر راضی نہیں رہتا۔
ہمارے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، تو فرمایا اب چاہیے کہ اسے ہمیں چھوڑ کر وہ کسی اور کو خدا بنا لے۔ تو من لم يرضى على قضائی، فرمایا دوستو جو کچھ اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے اس پر راضی بر رضا رہنا، راضی بر رضا رہنا فرمایا اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ رضینا باللہ ربا، قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ قبر کے 3 سوال، اور فرمایا کہ قبر کے 3 سوال کا جواب وہی دے گا کہ جس کی زندگی میں اور جس کے دل میں اترا ہوا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اسے حفظ کر لینے سے قبر میں آ جائے گا۔ دوستو دنیا میں یہ منہ کی زبان چلتی ہے، قبر میں دوستو دل کی زبان چلتی ہے۔ تو اس تینوں قبر کے 3 سوالوں کا جواب اس ایک دعا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، رضینا باللہ ربا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے پر میں راضی ہوں۔ یہ رضا اللہ کے ہر فیصلے پر، یہ رضا بالقدر، فرمایا دوستو یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی ہر حال میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، وہ 5 وقت کا نماز کا معاملہ ہو، رات گرمی میں گزری ہو، رات سردی میں گزری ہو، رات نیند کے ساتھ گزری ہو، رات بے چینی و بے قراری کے ساتھ گزری ہو، فرمایا جیسے ہی صبح کا مؤذن صبح کے وقت میں ندا لگا دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا اب کوئی چیز بڑی نہیں ہے، نہ تو میری پریشانی بڑی، نہ تو میری نیند بڑی، ساری رات میں قربانی دیتا رہا، جانور جو ہے ذبح کرتا رہا، اور پھر اسے چھلتا رہا، اور اس کے ٹکڑے بناتے رہا، غریبوں کو بانٹتا رہا، رشتہ داروں کو دیکھتا رہا۔ اگر میں نے فجر چھوڑ دیا تو دوستو پھر واجب کو پورا کرنے جا کر اللہ کا ایک حکم چھوڑ دیا۔ کچھ بھی ہو میری فجر ہر حال میں ادا ہوگی۔ اللہ کا ایک حکم میرے بزرگوں توڑ دینا 7 زمین اور 7 آسمان کو توڑنے سے زیادہ بڑا سخت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا فریضہ، اللہ کا حکم ادا کرنا، دوستو یہ قربانی کے فلسفہ اور قربانی کی حقیقت ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا ہو، ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو۔ کہ کتنے سے بڑا فرمایا دوستو تھکاوٹ کا معاملہ آ جائے، مسلمان تو تھکتا ہے لیکن عمل کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے اللہ والے تھے، رات بھر کھڑے ہو کر فرمایا دوستو وہ عبادت کرتے تھے۔ انتقال ہوا تو قریب کے ایک آدمی نے دیکھا کہ حضرت خواب میں جو ہے زیارت ہو رہی ہے، اور پوچھا حضرت معاملہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مغفرت کا معاملہ کر دیا، ساتھ ہی ساتھ تعجب بھی ہوا ہے اس بات پر کہ میرا پڑوسی جو لوہار ہے وہ بھی میرے برابر ہو گیا ہے۔ پوچھا حضرت ایک لوہار، ایک ویلڈر آپ کے راتوں کی عبادتوں کے برابر؟ تو بڑا تعجب ہوا۔ جا کر وہ لوہار کا بھی انتقال ہوا تھا، اس ویلڈر کا بھی انتقال ہوا تھا، جا کر اس کی بیوی سے انہوں نے تحقیق کی، آخر تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا کہ ایک اللہ کے ولی کے برابر اس کا مقام ہو گیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے 2 باتیں بتائی۔ ایک بات یہ بتائی کہ میرے شوہر نماز کے بڑے پابند، جیسے ہی اللہ اکبر مؤذن کہتا اپنا سب کچھ کام چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے کہا وہ کلمی مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا،
جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز پڑتی میرا شوہر گوارا نہیں کرتا کہ ایک چمٹی مار کر جاؤں، بلکہ ایسے ہی ہتھوڑا وہ کلہاڑی پیچھے چھوڑ دیتا اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ ایک عمل یہ تھا، اور دوسرا عمل یہ تھا کہ رات کو آتا، دن بھر لوہا کوٹ کوٹ کر بدن چور چور ہو گیا ہوتا، رات میں باہر کھاٹ پر سوتا، سوتے سوتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر نگاہ پڑتی، دیکھ کر بڑی حسرتیں بھرتا ہے، اے اللہ یہ تیرا کتنا پیارا بندہ ہے، یہ تیرا کتنا خوش نصیب بندہ ہے، اے اللہ رات بھر کھڑے ہو کر تیرے سامنے عبادت کرتا ہے، اے اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح عبادت کروں، لیکن دن بھر لوہا کوٹتے کوٹتے میں چور چور ہو جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اب میرے اندر یہ طاقت اور استطاعت نہیں ہوتی کہ اللہ میں بھی ان کی طرح کھڑے ہو کر عبادت کروں۔ دوستو یہ حسرت تھی، یہ اس کی تمنا تھی، فرمایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حسرت پر، اس کی تمنا پر اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر اجر و ثواب دے دیا۔ تو بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نہ حج کے بعد، نہ رمضان کے بعد، نہ قربانی کے بعد، نہ زکوٰۃ کے بعد، نہ تو گھر میں کسی شادی کے بعد، نہ تو گھر میں کسی جنازے کے بعد، کسی کے بعد مسلمان تھکتا نہیں ہے، مسلمان اعمال سے دور ہوتا نہیں ہے، مسلمان اعمال سے ہار مانتا نہیں ہے۔ دوستو کل کتنا بڑا مجمع حاضر ہے ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، باہر نکلنے کے لیے 10 منٹ 15 منٹ فجر میں دوستو یہ ایک صف بھی پوری نہیں ہو رہی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دوں، ایمان والا فرمایا کہ تھکاوٹ سے ڈر کر عمل نہیں چھوڑتا، تھکاوٹ اتر جاتی ہے، فرمایا اس تھکاوٹ پر جو اجر ملتا ہے وہ اجر دوستو باقی رہتا ہے۔ رمضان میں راتوں میں ہم نے ماشاءاللہ شب بیداری کی، تاک راتوں میں جاگا، فرمایا دوستو وہ جاگتے جاگتے نیند اس وقت پوری نہیں ہوئی، کیا اس نیند کی تھکاوٹ اب بھی ہے؟ تراویح میں کھڑتے کھڑتے پیر دکھ جاتے تھے، پنڈلیاں ہل جاتی تھی، ہریرا بھی تو پی کر جاتے تھے، بہرحال اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ درد ختم ہو گئے، لیکن تراویح کا قرآن کا اجر قیامت کے صبح تک اور قیامت کے بعد حشر میں نام اعمال میں دوستو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایمان والے کا یہ جذبہ صفت ہونا چاہیے کہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کیا نہیں اترتا؟ اجر نہیں اترتا، تھکاوٹ پر جو بدلہ ملتا ہے وہ بدلہ نہیں اترتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے نیکی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، نیکی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر تھک کر نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تھک کر پھر بھی نیکی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ قربانی دے کر اب 8 دن تک ہمارے اوپر کوئی نماز نہیں ہے۔ دوستو علماء نے لکھا ہے کہ تکبیر تشریق 5 دن میں چاشمے سے شروع ہوا، اتوار تک پڑھنا واجب ہے۔ اب کتنا بڑا مجمع ہے جو نماز میں نہیں آ رہا، اب جب وہ نماز میں نہیں آیا تو واجب کہاں سے ادا کرے گا؟ جب امت واجبات کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر دوستو اللہ کا عذاب آنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تھک کر نیکی کرتا ہے۔ فرمایا مشقت جو محنت کرتے ہیں، میں یہ محنت مشقت اتر جاتی ہے، اس پر ملنے والا بدلہ اجر نہیں اترتا۔ اور آگے عجیب بات لکھی ہے کہ جب کبھی ایمان والے کے اندر سستی آ جائے، تھکاوٹ آ جائے، تو علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کے وہ 2 لفظ دیکھ لو، ایاما معدودہ، کہ جب بھی تھکاوٹ آتی ہے تو بولنا رے ماٹھی ملے، ڈرنا کو 2 دن کی بات ہے، کہیں کو پیچھے ہٹتا، کیوں جو ہے قدم پیچھے ہٹاتا، آگے بڑھ، نیکی کر، 2 دن کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، قبر میں جائے گا تو ماشاءاللہ آرام ہی آرام کرے گا اور جنت میں جائے گا، نعمتیں ہی نعمتیں ملے گی۔ اگر اس
2 گھڑی کے واسطے 2 دن کے واسطے اگر تو نے سستی کر لی، کاہلی کر لی، اور فرمایا قبر میں آرام نہیں، عذاب ہوگا، جنت میں نعمتیں نہیں بلکہ فرمایا دوزخ کی مشقتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہرحال بزرگوں دوستو، میں نے بات شروع کی، ایک تو قربانی کرنا، اسے قبول کرانا اور اس پر باقی رہنا، یہ جذبہ قربانی باقی رہنا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم میرے سامنے یہ سرنڈر ہو جاؤ، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی چنو چرا کے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہی تعلیمات اور یہی مقصد ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر بالخصوص آخری 3 باتیں میں نے جو کہی کہ مشقت یہ تو اتر جائے گی، اس کا اجر نہیں اترے گا، اور فرمایا دوستو مومن تو وہ ہوتا ہے نیکی کرتے کرتے تھکتا ہے، پھر تھک کر بھی نیکی کرتا ہے، اور سستی کی طرف دل جائے تو کہے ایام معدودات، یاد رکھیں یہ تو 2 دن کی چند دن کی بات ہے، پھر ماشاءاللہ آرام ہی کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لے اس سنت پڑھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔